آج ہماری گفتگو کا عنوان کامیاب کون؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل کی۔ یہ قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے جس میں 14 کلمات پر مشتمل صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے 2 شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لے۔ والعصر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے العصر کی قسم کھائی ہے جس سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ انسان کے تمام حالات، اس کی نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمار اور اخلاق سب زمانے کے لیل و نہار میں ہی ہوں گے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں قسم کسی قسم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلام میں قسم کے بغیر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرما کر کسی حکم کی خصوصی تاکید اور اس کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھا کر کوئی حکم بندوں کو کرتا ہے تاکہ بندے اس حکم کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں اور حکم بجا لانے میں کوتاہی نہ کریں۔ البتہ یاد رکھیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور احادیث کی کتابوں میں تعلیمات موجود ہیں۔ مثلا لوگوں کا کہنا تیرے سر کی قسم یا تیری قسم یا تیری جان کی قسم یا میرے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو قسم کھانے سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا ترغیبی عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی موقع پر قسم کھانی ہی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الانسان، اس میں الف لام جنس کے لیے ہے جو استغراق کے معنی میں ہے، یعنی قیامت تک آنے والا ہر انسان اس حکم میں داخل ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہے۔ آگے فرمایا لفی خسر، قرآن کریم میں انسان کے نفس یا مال یا اہل و عیال یا دنیا و آخرت کے خسارے کو متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اشرف المخلوقات یعنی انسان کے خسارے سے اللہ کی مراد کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس میں تاکید موجود ہے۔ عربی زبان میں لفظ ان کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنا شک و شبہ کی کسی گنجائش کو بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ نفع میں کمی یا بالکل نفع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے، لیکن اگر اگر رأس المال ہی ختم ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف جان یا مال کا خسارہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسانی خسارہ مراد ہے جس کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں 4 چیزوں یعنی انجیر، زیتون، طور سینا، پہاڑ اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سے سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جہنم میں پھینک دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ اگر ہم نے شیطان اور نفس کی خواہش کے خلاف اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز وقت یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔
کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس مختصر صورت میں انسان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ فرمایا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ فرمایا پہلی چیز فرمائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے انس و جن، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، جانور، پرندے، درندے، گزندے، درخت اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں۔ وہی سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہماری عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، مگر سینکڑوں دنیاوی امور سمجھنے نہ آنے کے باوجود ہم ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہماری عقل یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے اور نہ جانے کی خواہش کے باوجود عمر کے کسی بھی حصے میں چلا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقل یہ ضرور تسلیم کرتی ہے کہ ساری کائنات خود بخود پیدا نہیں ہو گئی ہے۔ یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی ذات کو ضرور مانتا ہے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیسے عبادت بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی اور رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ نبی اور رسول اپنے قول و عمل سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتا ہوا جناب رسول اکرم، اخیر میں ہمارے پر نور، اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی قبیلے یا علاقے یا محلے یا کسی خاص بستی یا کسی خاص گاؤں یا کسی خاص شہر یا ضلع یا کسی اسٹیٹ یا ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی رسالت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے پر ہے۔ جیسا کہ اسی صورت میں آگے بیان کیا گیا ہے، کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے راحت و سکون کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ناکام لوگ جہنم کی دہکائی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں کی آگ کی گرمی دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، دوسری چیز نیک اعمال کرنا انسان کی کامیابی کے لیے دوسری بنیادی شرط نیک عمل ہے۔ نیک عمل کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ عمل خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اور دوسری یہ کہ تمام نبیوں کے سردار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، خواہ عمل کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو یا اخلاق سے ہو۔
اور تیسری چیز حق کی نصیحت کرنا، یعنی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو دین اسلام کی نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں 71 نمبر آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نماز، روزہ بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی پہلے ذکر کیا ہے، جس سے یقیناً اس کام کی اہمیت و تاکید معلوم ہوتی ہے۔ دین اسلام کی دعوت دینا خود ایک نیک عمل ہے، مگر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام امت مبعوثہ ہے، جس کا مقصد دعوت الی الخیر ہے۔ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس امت کا بہترین اور خیر امت ہونا اس کے داعی ہونے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اشارہ فرمایا صبر کی تلقین کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کرنے کی تلقین دی ہے۔ وہ فرمایا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان سے، اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ اس طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، یہ صبر کرنے والوں کی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ فرمایا، قیامت تک آنے والے انس و جن کے آخری نبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ غرض یہ کہ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز ایمان اور اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے جز دوسروں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں، اور ساتھ میں یہ کوشش و فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے شہر والے، ہماری بستی والے، شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیاوی فانی زندگی کو گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اس وعدے اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، ابھی بھی وقت ہے، موت کب آ جائے گی کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے ہم سب یہ عزم مصمم کریں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف اپنی زندگی میں آج ہی نہیں بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گزارنے والا بنائے۔